وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج تیسرا روزہ ہے اور ہمارا تیسرا پارہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکے، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کی نسبت لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، لیکن ہمارے لیے جب احکامات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایک رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کوئی ہے جس سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے اس نے ان میں سے بعض کے درجات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس سے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ہوئے ان کے بعد اس کے بعد کہ جو آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیہ میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے۔ تو ہمارے ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتے تو پھر تو انہوں نے آپس میں لڑنا تھا۔ یہاں پہ یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اس چیز کی آزادی ہے کہ ہم اپنی آزادی سے جو فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں نکلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اگر کسی کو ایک راہ پہ لے جاتے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ باہم جنگ و قتال کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہو خرید و فروخت جس میں، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیت اب انشاءاللہ ہم بار بار کافی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں گے۔ دیکھیے ایک تو انفاق وہ ہے جیسے ہم صدقات میں دیتے ہیں رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جس چیز کو بھی ہم دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے۔ اگر دین کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہم نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے جو بھی مال خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو انعامات دیں گے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ آیت الکرسی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے. اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے. اور اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہر چیز کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ آتی ہے اسے نیند اور نہ آتی ہے اس کو اونگ. اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے وہ اسے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. سمائے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے اس کی حفاظت، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عظمت والا ہے. آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، بے شک صاف طور پر الگ ہوگی ہدایت گمراہی سے. تو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک حلقہ بہت مضبوط، ہی ٹوٹنا ہے جس کا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد تو پھر حدیں قائم ہو جاتی ہیں. پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کریں گے. ہاں، جب تک آپ نے قبول نہیں کیا، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، تو دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ آثارہم، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کرتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور نکالتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار طاغوت ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے ان کا، اور جو طاغوت کے پیچھے، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں. کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلطنت. جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکال اس کو مغرب سے. وہ مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ نمرود نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اے ابراہیم تم کس خدا کو مانتے ہو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے. اس نے اب جیل میں سے 2 لوگوں کو بلایا جن کو اس نے موت کی سزا دے دی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تو اس کو چھوڑ دو، اور ایک کو کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دو. تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال لیا. تو اس پہ وہ حیران ہو گیا اور چپ کر کے ان کو دیکھنے لگا. اس واقعہ کے بعد جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے بات جب اس کی ہوئی تو اس نے حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے. تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اگزامپل دے کے بتاتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے بعد قیامت ہوگی اور انسانوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا.
یا مثال اس طرح اس شخص کی جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اس نے کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد، تو مردہ رکھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 برس، پھر دوبارہ زندہ کیا اس کو، فرمایا اس نے کتنا عرصہ پڑا رہا اس میں، کہا اس نے کہ میں رہا اس میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، فرمایا اس نے نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، تو دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو کہ نہیں ہے وہ سڑا، اور دیکھ اپنے گدھے کو اور تاکہ بنائیں ہم تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم انہیں، اور پھر چڑھا دیتے ہم ان پر گوشت، اور پھر جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت عزیر کا ہے۔ حضرت عزیر ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہوئی ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو ان کے دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ بستی جو اتنی اجڑ گئی ہے یہ کیسے دوبارہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لوگ جیسے بستی آباد ہوتی ہے کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو یہ واقعہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب زندہ کیا تو پوچھا کہ تم کتنے دیر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں، تو اسی کا بارے میں ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیا 260 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو، فرمایا اس نے اور کیا نہیں مان لایا تو، کہا اس نے کیوں نہیں لیکن یہ کہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو، فرمایا اس نے بس پکڑ لے 4 پرندے، پھر منوس کر لے ان کو اپنے سے، اور پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر اور ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکار ان کو، چلے آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آخر قیامت کے بعد جب ہم دوبارہ سے اٹھیں گے تو کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ یوں کرو کہ تم پرندے لے لو 4 اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھو، اور پھر تم ان کو پکارو اپنی طرف، تو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ تمہارے پاس دوڑ کے آئیں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے جو قبروں میں ہوں گے کس طرح سے نکلیں گے، یہی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے دے رہے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگے جس میں 7 بالیاں، ہر ایک بال میں ہوں 100 دانے، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر وہ تو اللہ پہ ہے کہ وہ کتنا کسی کو اجر دے دیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے اگزامپل کہ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے اور ایک نیکی وہ کتنے گنا زیادہ ہو جائے گی، کہ اسی طرح سے جیسے کہ ایک دانہ اگتا ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس پہ 7 بالیاں، اور ہر بالی پہ 100 دانے، تو 7 گنا، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر دے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، یہ کون سی راہ ہے اللہ کی؟ جو کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ دین کی راہ میں، دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں جتاتے اس کو جو انہوں نے خرچ کیا بطور احسان، تو نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہی غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے دین کی خاطر یا انسانیت کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی خوف اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، نہ ان کو ماضی کا خوف ہوگا، نہ ان کو مستقبل کی کوئی فکر ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو اظہار ثانی، اور اللہ غنی اور بردبار ہے۔ دیکھیں جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے،
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کی انسلٹ نہ کرو، یا اگر تم اس کو دے کے پھر جتاؤ اور اس کو شرمندہ کرو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہہ دو، اچھے طریقے سے اس کو کہہ دو کہ ابھی میں نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ اس کی انسلٹ کی جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور بڑا بردبار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو کسی طرح سے بھی نواز دیتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں نا، اور جو بندہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں القاع کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے۔ بندے کی کیا مجال، جب اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ برباد کر دینا اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، اور اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر ہو تھوڑی سی مٹی، پھر برسے اس پر زور کا پانی، زور کی بارش کہ چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، نہیں قدرت رکھیں گے اس پر کچھ بھی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو حصول کے لیے اللہ کی رضا کے اور اپنے دل کے ثبات کے لیے، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو، تو برسے اس پر زور کا می، پھر لے آئے وہ اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ برسے اس پر کوئی زور کا می تو فواری کافی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اگزامپل ہے نا، کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے اوپر تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، کہ ایسا باغ جس پہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل نکال دیتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا، اور بہ رہی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہو ہر قسم کے پھل، اور آپ پکڑے اس کو بڑھاپا اور اس کی ہو اولاد بھی چھوٹی، پھر اگر آپ پڑے اس پر ایک بھگولا جس میں ہو آگ، بس وہ جل جائے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم سے وہ آیات تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب قیامت کے دن وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے میں نے دنیا میں کی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے ادارے بنائے، میں نے لوگوں کی خدمت کی، لیکن اس کی جو بھی نیکیاں تھی اس میں دکھاوا تھا، اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھی، جیسے کسی کا دل دکھایا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی، تو اس وقت حالت بھی ہوگی کیا وہ واپس بھی اس دنیا میں نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا افسوس کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ کسد کرنا ناپاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا، جبکہ نہ تم خود لو اس کو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جب تم کسی کو کوئی چیز دینے لگو تو اس کو ایسی چیز نہ دینا کہ کل کو اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو ناپسند کرو۔ اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم جب بھی دیتے ہو تم اتنی خراب چیز دیتے ہو کہ یہ تو میرے استعمال کی نہیں ہے اور میں نے تو بس اس کو پھینکنی ہے، تو چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں تنگی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بڑھاپا آنا ہے، میں تو اپنا مال جمع کر کے رکھوں، مجھے ضرورت ہوگی میں کس سے لوں گا، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا، اور اسی لیے کہ تم جب صدقات دو گے، خیرات کرو گے، اور جو غریبوں کا حصہ ہے وہی ان کو دینا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا حصہ تو غریبوں کا حصہ ہے نا، ان کو تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے
फरमाते हैं वो अता फरमाता है हिकमत जिसको वो चाहता है, और जिसको दी हिकमत बेशक उसको दी खैर कसीर, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर वही जो अहले अकल हैं। और जो भी तुम करते हो किसी तरह का खर्च या मानते हो तुम कोई नजर, तो बेशक अल्लाह जानता है उसको, और ना होगा जालिमों का कोई भी मददगार। अगर अलानिया दो तुम सदका तो खूब है वो, और अगर पोशीदा रखो उसको और दे दो उन्हें जरूरतमंदों को, तो वो है बेहतर तुम्हारे लिए, और दूर करेगा वो तुमसे कुछ तुम्हारी बुराइयों को, और अल्लाह उसको जानता है जो तुम करते हो, अल्लाह उससे बाखबर है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि अगर आप सदकात देते हैं और अगर आप एलानिया देते हैं, और मकसद ये है कि अगर मैं एलानिया दूंगी तो इससे दूसरों को भी फायदा होगा, दूसरे देख के सबक सीखेंगे कि अच्छा वो फलां दे रहा है तो चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। अगर आपकी नीयत खालिस है तो फिर आप बता के भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो सदका तुम छुप के करते हो, ऐसे कि तुम एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना हो, वो बेहतरीन सदका है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खबर रखते हैं जो कुछ तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी नीयत क्या है ये इस बात को देखना होगा। नहीं है तुम पर जिम्मा उनकी हदायत का, लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है। और जो तुम खर्च करो कोई माल तो तुम्हारे फायदे के लिए है, और नहीं खर्च करते हो तुम मगर हसूल के लिए अल्लाह की रजा। और जो खर्च करोगे तुम कोई माल पूरा पूरा दे दिया जाएगा तुम्हें बदला, और तुम्हारा उसमें कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। खर्च करो इन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में। अब यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा पैगाम है ना, क्योंकि वो लोग जो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो साहबे सफ़ा जो थे वो सारा वक्त वहां पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते थे, कुरान सुनते थे, उसको लिखते थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कहते हैं कि जो लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के लिए, वो कारोबार के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, सारा दिन उसमें खपते हैं, और उसके बाद घर वापस आते हैं, उनके पास तो वक्त भी नहीं होता इतना। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए खर्च की हैं, उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खर्च करो उन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में, नहीं इस्तात रखते चलने फिरने की जमीन में, मतलब वो इधर उधर एक शहर से दूसरी जगह जैसे कारोबार के लिए वो जाते हैं तो वो उसकी इस्तात नहीं रखते। ख्याल करता है उसको नावाकिफ शख्स खुशहाल सवाल से बचते रहने की वजह से, कि मतलब वो मांगते नहीं है, बार बार किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते, तो लोग समझते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है। पहचान लोगे तुम उनको उनके चेहरों से, नहीं सवाल करते वो लोगों से लिपट लिपट कर, और जो तुम खर्च करोगे कोई माल तो बेशक अल्लाह उसको खूब जानता है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो लोगों से मांगते नहीं है, तो हमें खुद देखना होता है कि कौन जरूरतमंद है, और जिसकी जरूरत, अगर देखिए आपकी मोहल्ले में जैसे मस्जिद है, वहां से आप देखें कि आपके जो कारी साहब हैं, जो इमाम है वहां के, और या फिर वहां पे जो दूसरे लोग आते हैं उनके हालात कैसे हैं, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि उनकी मदद करने की जरूरत है कि नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो खर्च करते रहते हैं अपने अम्वाल रात को और दिन को, अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जो दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्चते हैं, वशीदा और अलानिया, तो उनके लिए है उनके अजर उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए बार बार आप ये पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह का दीन तो गरीब हो लेकिन तुम अमीर बने बैठे हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में गरीबों को भी देते हैं, मस्किनों को देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और वो लोग जो खाते हैं सूद, अब यहाँ पे ये सूद की आया है, इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो सूद खाते हैं ना खड़े होंगे वो क्यामत के दिन, मगर जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसके हवास बाख्ता कर देता हो शैतान, और उसको छूकर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा दर हकीकत तजारत भी मानद है सूद के, हालांकि हलाल किया अल्लाह ने तजारत को और हराम किया सूद को, तो ये पहुंची जिसके पास नसीहत उसके रब की, फिर वो बाज आ गया तो उसी का है जो वो पहले हो चुका, और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लौट गया तो ऐसे लोग दोजख वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया ना कि जिस वक्त उसको ये पता चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है, और उसने उसी वक्त सोच लिया कि आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, जो भी किसी को माल दिया हुआ था उस पर नहीं लूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे।
اب اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदकात को, और अल्लाह नहीं पसंद करता हर न शुक्र गुनाहगार को। अन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व अकामुस सलाता व आतुज ज़काता लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल और कायम की नमाज और अदा की ज़कात, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए बार बार वही बात आ रही है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने आप को लगा देते हैं उनके ऊपर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो डरो अल्लाह से और छोड़ दो वो जितना बाकी रह गया सूद में से, अगर तुम ईमान वाले हो। देखिए कितना बड़ा हुक्म है कि नहीं पता था, आज पता चल गया ना तो आज ही छोड़ दो, अल्लाह सुब्हान तआला इंशाल्लाह हमें माफ कर देंगे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं फिर अगर ना करोगे तुम ऐसा तो खबरदार हो जाओ जंग के लिए अल्लाह से और उसके रसूल से, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा हक है तुम्हारे असल सरमाए पर, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर हो कर्जदार तंग दस्त तो मोहलत दो उसे खुशहाल होने तक, और अगर कर्ज बख्श दिए दो तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम जानते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताई गई कि देखो अगर तुमसे किसी ने कर्ज लिया और वो बहुत गरीब है, कर्ज नहीं दे सकता, तो उसको पहले नंबर ये कि अगर वो ये कहता है कि अभी मैं नहीं दे सकता मैं कुछ देर के बाद दूंगा, तो उसको मोहलत दे दो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वो नहीं पे कर सकता तो तुम उसको माफ कर दो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हान तआला जो इंसान कर्ज माफ कर देता है ना तो वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान तआला करे कि हमारे भी दिल इतने खुल जाएं। नंबर 281 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वत्तकू, और डरो यौमन उस दिन से तो जाऊना फीही जिस दिन तुम लुटाए जाओगे इल्लाह अल्लाह की तरफ, सुम्मा तवफ़ा कुल्लु नफ्सिन फिर पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को, माँ का सबक जो उसने कमाया होगा, वहुम ला युस्लमून और उस पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पे अपनी रहमत करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 282 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब मामला करने लगो कर्ज का किसी मियाद मुअय्यन के लिए तो लिख लिया करो इसको, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदल से और ना इनकार करे लिखने वाला लिखने से, जैसा कि सिखाया है उसको अल्लाह ने, तो चाहिए कि वो लिख दे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने एक और रसूल बताया कि जब भी कर्ज किसी से लो तो उसको लिख लिया करो। अगर किसी को लिखना नहीं आता तो वो किसी ऐसे इंसान को जिसको लिखना आता है, क्योंकि लिखना भी तो अल्लाह ने ही सिखाया है ना, तो वो उसको लिख दे और वो उसका इनकार ना करे, और लिखवाए वो जिस पर है वाजिब कर्ज। यहाँ पे एक और बात ये कि जो लिखवाने वाला है ना वो लिखेगा जिसने कर्ज देना है। जैसे आजकल बैंक में होता है कि अगर कोई लेने के लिए चीज जाते हैं तो बैंक लिखवाता है, यहाँ पे वो उल्टी बात है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो कर्ज ले रहा है ना वो लिखवाएगा, और उसे चाहिए कि डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और ना कमी करे इसमें कुछ भी। फिर अगर हो वो जिस पर वाजिब कर्ज कम अकल ज़ईफ या ना काबिलियत रखता हो कि लिखवाए वो खुद इसको, तो उसका वली उसको इंसाफ के साथ लिखवा दे। सुब्हान तआला फरमाते हैं और गवाह कर लिया करो दो गवाहों को अपने मर्दों में से, फिर अगर ना हो दो मर्द तो एक मर्द और दो औरतें इनमें से जिनको तुम पसंद करो बतौर गवाह, और अगर भूल जाए इन दोनों में से एक तो उसे दूसरी याद करा दे। अब यहाँ पे देखिए कि जो हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि जब गवाही देने का वक्त आता है तो एक मर्द और दो औरतों की गवाही है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि औरतों में से अगर एक भूल जाती है तो दूसरी उसको याद करा दे। अब देखिए एक तरफ से ये कितनी बड़ी रहमत भी है ना, कि अगर औरतें, क्योंकि घरों से निकलना उस जमाने में भी ये होता था और आइंदा भी, की औरत जब घर से निकलती है क्योंकि बच्चे भी होते हैं, घर का काम शाम करना है, एक तो औरत अकेली नहीं जा सकती तो उसके साथ दूसरी औरत होगी तो एक साथ हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गवाही की, जो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अगर दो औरतें जाएंगी तो अगर कोई एक थोड़ा सा भूल जाती है तो दूसरी उसको याद भी करा देती है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ना इनकार करे गवाह जब भी बुलाया जाए उनको, और ना तसाहल करना कि लिखो तुम इसे थोड़ा हो या बहुत इसकी म्याद तक।
یہ نہایت کرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت زیادہ درست ہے شہادت کے لیے، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نا شبے میں پڑھو تم، کہ جیسے جب لکھ لیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شبہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم لکھوا رہے ہیں، اور اکثر یہ بات ہوتی ہے، اور پھر لکھے بغیر ہی ہم زبانی بات کر دیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرض مانگا واپس، اور وہ اگر نہیں دینا چاہتے یا شک میں ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اتنا لیا تھا، پھر جو لڑائی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے طریقہ بتا دیا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو، ایسا معاملہ کرو، تو اس میں گواہ بنا لیا کرو اور لکھا کرو اس کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ ہو تجارت 10 لیتے دیتے ہو جیسے تم آپس میں، تو نہیں تم پر کچھ گناہ کہ نہ لکھو تم اس کو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم خرید و فروخت کیا کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کرے نقصان کاتب اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تم تو یقیناً گناہ ہے تمہارے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ کہ جس نے گواہی لکھی ہے یا جس کو آپ لوگوں نے بیچ میں رکھا ہے، اگر وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر بدتمیزی کرنا شروع کر دے، یا پھر آپ لوگوں کو تھریٹ کرے یا کوئی ایسی بات کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو تم کرتے ہو۔ اگر ہو تم سفر میں اور نہ پا سکو کوئی لکھنے والا، تو رہن با قبضہ پر قرض لے لو، پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے دوسرے کا تو رہن کے بغیر قرض دے دو، تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ اعتبار کیا گیا ہے جس پر اس کی امانت، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ شہادت کو، اور جو چھپائے گا اس کو تو یقیناً گناہ گار ہوگا اس کا دل، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو جانتا ہے۔ دیکھیں اس میں بار بار جو چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی مال لو تو پھر اس کو تنگ نہ کرو۔ آج کل ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس کو مال کسی کو قرض چاہیے یا کچھ ہو تو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے واپس ہی نہیں کرنا ہوتا، الا ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وقت پہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہم اراؤنڈ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے ایسے لوگوں پہ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو چیز لے کے واپس نہیں دیتے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ بتا دیا کہ جب تم ایسے کام کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے تم کو گواہ بنانا ہے، اور گواہ کو بھی یہ ہے کہ اگر لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے اگر جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے جی میں ہے، اور تخفوہ، یا پھر تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، تو حساب لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا، فیغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ ایمان لائے رسول بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا علیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور تمام مومن لوگ، کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسل، اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں سے بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، و اطانا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانکا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یوزلی یہ سب کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کے لیے اجر ہوگا جو اس نے کمایا، اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا۔ کہ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول چوک ہو جائے ہم سے، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے،
रब्बना ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना इसरन, हमारे रब और ना डाल हम पर ऐसा बोझ जैसा डाला था तूने लोगों पर हमसे पहले, और ए हमारे रब ना उठवा हमसे बोझ इतना कि ना ताकत हम में हो जिसकी, और माफ फरमा दे हमें, मगफरत फरमा दे हमें और रहम फरमा हम पर, तू हमारा मददगार है ए अल्लाह, सो मदद फरमा हमारी उन लोगों पर जो काफिर हैं। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे सूरत बकरा खत्म होती है। अब हम देखेंगे कि सूरत आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं जिसकी असल अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही पता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, नहीं है कोई मबूद सवाए इसके, जिंदा है, सबको थामने वाला है। नाजिल की उसने तुम पर किताब हक के साथ जो तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले थी, और नाजिल की उसने तौरात और अंजील इससे पहले हदायत लोगों के लिए, और नाजिल की उसने फुरकान। यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयात का, उनके लिए है सख्त अजाब, और अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह नहीं है पोशीदा उससे कोई चीज जमीनों आसमान में, वही है जो सूरतें बनाता है तुम्हारी अरहाम में जैसी चाहता है, नहीं कोई माबूद सवाए इसके, गालिब है, हिकमत वाला है। वही है जिसने नाजिल की तुम पर किताब जिसमें आयात मुहकम है, वही असल है किताब की, और बाज आयात मुतशाबिहात हैं। सो वो लोग जिनके दिलों में कजी है तो वो इत्तबा करते हैं उनकी जो मुतशाबिह हैं, इनमें से तलाश करते हैं फितने को, हालांकि नहीं जानता इसकी असलियत को सवाए अल्लाह के। और जो पुख्ता कार है इल्म में वो कहते हैं कि हम ईमान लाए इन पर, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर वही जो अहले दानिश है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दी कि इस कुरान में कुछ आयात जो है मुतशाबिहात है, जो तो असल कुरान की हैं वो तो मुहकम आयात हैं, वो बैयन आयात हैं जो अमल करने के लिए हैं, उनमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें लगे। जो मुतशाबिहात हैं वो आयात हैं जो गायब के बारे में है, जो जन्नत दोजख के बारे में, कब्र के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इम्तिहान के बारे में। अब जितना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया, जैसे शहीद के बारे में कि वो खाते हैं इंसान तुम्हें नहीं पता, वो जिंदा है तुम्हें नहीं पता, तो ऐसी आयात के बारे में वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है वो फिर इतनी बहस मुबाहिसा करेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक दुआ सिखाते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के ए हमारे रब ना फिर हमारे दिलों को बाद इसके कि जब हदायत बख्शी है तूने हमें, और अता फरमा हमें अपने पास से रहमत, यकीनन तू बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब यकीनन तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन कि नहीं कोई शक जिसमें आने का, और बेशक अल्लाह नहीं खिलाफ करता वादे के। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज नहीं काम आ सकेगी उनको उनके अम्वाल और ना उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और यही लोग हैं जो है आग का ईंधन और आतिश जहन्नम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनका मामला जैसे आले फिरौन और उन लोगों का जो थे इनके इनसे कबल, तकजीब की उन्होंने हमारी आयात की तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह है सख्त सजा देने वाला। अब आप देखिएगा कि बार बार आप ये चीज पढ़ेंगे कि वो लोग जो अल्लाह की आयात को छुटला देते हैं वो कुफर करते हैं। अब देखिए एक तो वो कुफर है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत को नहीं माना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। एक वो कुफर होता है कि जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, वो कुफर एक्चुअली वो उनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो काफिरों वाली हरकतें होती हैं, और कुफर का मतलब भी क्या होता है कि इनकार करने वाले हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया कि मगलूब हो जाओगे तुम और इकट्ठे हो किए जाओगे तुम जहन्नम की तरफ, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और अब आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक थी तुम्हारे लिए निशानियां इन दो ग्रोहों में आपस में लड़े, एक ग्रोह था जो लड़ रहा था अल्लाह की राह में और दूसरा काफरों का, देख रहे थे वो उनको दुगना अपनी खुली आंखों से, और अल्लाह मदद देता है अपनी नुसरत के साथ जिसको चाहता है, यकीनन इसमें बड़ी इबरत है अहले बसारत के साथ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बड़ा करम है ना,
یہ جنگ بدر کی بات تھی کہ سامنے سے وہ کیونکہ تعداد میں کم تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو تھے نا وہ ان کو تھوڑے نظر آتے تھے، اور جو کافر ہیں وہ ان کو جب وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو وہ اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زینت دار بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت رغبتوں کی عورتوں سے، بیٹوں سے، اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے سے، چاندی سے اور گھوڑوں سے جو نشان لگے ہوئے ہیں، اور مویشی اور کھیتی سے۔ یہ ہے سامان دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ٹھکانہ۔ اب یہاں پہ اللہ